بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے غزل کی تعریف، اہم شعری اصطلاحات اور غزل کے اجزاء ترکیبی۔ آئیے غزل کی تعریف کا جائزہ لیتے ہیں۔ غزل اردو شاعری کی مقبول ترین صنف ہے اور آج تک اس کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، جس کی بنیادی وجوہات میں اس کا مختصر ہونا اور اس میں اپنے احساسات کو بخوبی بیان کرنا ہے۔ یہ عربی صنف ہے اور لفظ غزل تغزل سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں عورتوں سے بات چیت کرنا۔ چونکہ اس میں عشق و محبت کے مضامین بیان کیے جاتے تھے، اس وجہ سے اسے غزل کا نام دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ غزال سے نکلا ہے۔ ہرن کو عربی میں غزال کہتے ہیں اور جب ہرن شکاریوں کے نرغے میں پھنس جائے تو اس کے گلے سے نکلنے والی دردناک آواز کو غزل کہا جاتا ہے۔ چونکہ غزل میں شعرائے کرام اپنے دل کے احساسات اور کیفیات کو بیان کرتے ہیں، اس لیے اسے غزل کے نام سے موسوم کیا گیا۔ غزل میں ابتداً صرف عشق و عاشقی کے مضامین بیان کیے گئے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تصوف، مذہب، سیاست، عشق، واردات قلبی جیسے موضوعات نے غزل کے دامن کو وسیع تر کر دیا۔ غزل میں ہر شعر ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی ہر شعر کا مضمون دوسرے شعر سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اگر ایک شعر میں عشق حقیقی کی بات کی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے شعر کا موضوع دنیا کی بے ثباتی ہو۔ ہر شعر کا مضمون الگ الگ ہونے کی وجہ سے غزل کو بالعموم عنوان نہیں دیا جاتا۔ غزل میں اشعار کی تعداد کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ اشعار کی کوئی پابندی یا قید نہیں، بہرکیف 11 اشعار کو مناسب تصور کیا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے غزل اور نظم کے درمیان فرق کی تو غزل کو صرف اشعار کی صورت میں لکھا جاتا ہے، جبکہ نظم کو اشعار کے علاوہ بند کی شکل میں بھی لکھا جا سکتا ہے، جس میں مصرعوں کی تعداد 4، 5، 6، 8 وغیرہ ہو سکتی ہے۔ غزل میں چونکہ ہر شعر کا مضمون الگ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو کوئی عنوان بھی نہیں دیا جا سکتا، جبکہ نظم ایک ہی مرکزی خیال کے مرہون منت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو عنوان بھی دیا جا سکتا ہے۔ آئیے چند شعری اصطلاحات اور غزل کے اجزاء ترکیبی کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے شعر کی تعریف۔ مقررہ وزن اور بحر پر لکھی ہوئی تحریر شعر کہلاتی ہے۔ شعر کی ہر سطر مصرع کہلاتی ہے اور ہر شعر میں 2 مصرعے موجود ہوتے ہیں۔ پہلے مصرعے کو مصرعِ اولیٰ اور دوسرے مصرعے کو مصرعِ ثانی کہا جاتا ہے۔ مثلاً کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں مصرعِ اول، جبکہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں مصرعِ ثانی ہے، اور ان دونوں کے آپس میں ملنے سے ایک شعر وجود میں آیا ہے۔ فرد کے لغوی معنی ہیں تنہا، اکیلا یا واحد۔ شعری اصطلاح میں جب کوئی شاعر صرف ایک ہی شعر کہے تو اسے فرد کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات شعراء کرام صرف ایک ہی شعر موزوں کرتے ہیں اور غزل کو مکمل نہیں کر پاتے تو ایسے شعر کو بھی فرد کہا جاتا ہے۔ مثلاً خلق میں ہیں پر جدا سب خلق سے رہتے ہیں ہم، تعال کی گنتی سے باہر جس طرح روپک میں سم۔ آئیے غزل کے اجزاء ترکیبی دیکھتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کا لفظ طلوع سے نکلا ہے، یعنی طلوع ہونے کی جگہ۔ جس مقام پر یا جس جگہ پر کسی چیز کا آغاز ہو اس کو مطلع کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی شاعری میں کسی بھی غزل یا قصیدے کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے دونوں مصرعے آپس میں ہم قافیہ یعنی کہ ہم آواز ہوں اور دونوں کے آخر میں ردیف یعنی ایک ہی طرح کا لفظ پایا جائے۔ اگر دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ایک جیسے ردیف کے حامل نہ ہوں تو اس کو مطلع نہیں کہا جائے گا۔ مثلاً جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اسی پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ اس شعر میں تاجوری اور نوحہ گری ہم آواز یعنی ہم قافیہ ہیں اور شعر کے دونوں مصرعوں کے آخر میں کا لفظ ایک جیسا ہے، اس لیے یہ غزل کا مطلع کہلائے گا۔ اگر کسی غزل میں مطلع کے بعد آنے والے شعر یعنی کہ شعر نمبر 2 کے بھی دونوں مصرعے آپس میں ہم قافیہ اور ایک جیسے ردیف کے حامل ہوں تو اس کو حسنِ مطلع کہا جاتا ہے۔ مثلاً کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گھر جاؤں گا صحرا میں بکھر جاؤں گا۔ اب ان چاروں مصرعوں میں
مر، اتر، کدھر، بکھر ہم کافیہ الفاظ ہیں، اور جونگا کا لفظ جو ہے وہ ردیف کی نشاندہی کر رہا ہے، اور مطلع کے بعد آنے والا شعر بھی چونکہ دونوں مصرے ہم کافیہ اور ایک جیسے ردیف کے حامل ہیں، اس وجہ سے اس کو حسن مطلع کہا جائے گا۔ مقطع، مقطع کے لغوی معنی ہے کاٹنا، لیکن شعر کی اصطلاح میں غزل اور قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہو اس کو مقطع کہتے ہیں۔ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر، زندگی پڑی ہے ابھی۔ اگر شعر کے آخری مصرے میں شاعر اپنا تخلص یعنی اپنا قلمی نام، جیسے کہ اس شعر میں ناصر کا نام موجود ہے، موجود نہ ہو، تخلص موجود نہ ہو تو اس کو مقطع نہیں کہا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شاعر اپنا تخلص کسی ایسے شعر میں استعمال کرتا ہے جو آخر میں نہیں ہے بلکہ غزل کے درمیان یا شروع میں ہے تو اس کو بھی مقطع نہیں کہیں گے۔ مقطع کے بعد غزل یا قصیدے کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ قافیہ، غزل کے پہلے دو شعر اور ہر شعر کے مصرع ثانی کے ردیف سے پہلے جو ہم وزن اور ہم آواز الفاظ تبدیل ہوا کرتے ہیں ان کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ قافیے کا وزن اور صورت کے اعتبار سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ مثلاً غزل ملاحظہ کیجئے گا۔ آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے۔ ایسی دہشت تھی فضاؤں میں کھلے پانی میں، آنکھ جھپکی بھی نہیں ہاتھ سے پتوار گرے۔ تیرگی چھوڑ گئے دل میں اجالے کے خطوط، یہ ستارے میرے گھر ٹوٹ کے بیکار گرے۔ دیکھتے کیوں ہو شکیب اتنی بلندی کی طرف، نہ اٹھایا کرو سر کو کہ یہ دستار گرے۔ دو چار، پس دیوار، پتوار، بیکار اور دستار چونکہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہیں اس وجہ سے ان کو قافیہ کہا جائے گا۔ ردیف کے لغوی معنی ہے سوار ہونا۔ غزل کے مطلع کے دونوں مصروں میں اور پھر ہر شعر کے مصرع ثانی میں قافیہ کے بعد جوں کہ توں بار بار آنے والا لفظ یا الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ مثلاً اوپر بیان کی گئی غزل میں گرے کا لفظ جو ہے وہ ردیف میں شمار ہوگا۔ ایک خصوصی بات مد نظر رکھنی ضروری ہے کہ بعض غزلوں میں صرف قافیہ ہوتا ہے اور ردیف موجود نہیں ہوتا۔ ایسی غزل کو غیر مردف غزل کہا جاتا ہے، یعنی کہ ردیف کے بغیر غزل، اور اگر ردیف موجود ہو تو اس کو مردف غزل کہا جاتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔